السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کا یہ ویلاگ ان بے حیا، بے شرم اور غیرت سے عاری یوٹیوبرز اور ولاگرز کے لیے ہے جنہوں نے اس امت کی نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، صرف اپنے چند ڈالروں کے عوض، اور انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ حیا کا جنازہ وہ نکال لیں یا کسی بھی طریقے سے اپنی بہن، بہو، بیٹی کو نچوا لیں یا کوئی بھی ایک ایسا بے حیا منظر قوم کے سامنے پیش کریں جس کو دیکھ کر نوجوان نسل وہ انٹرٹینمنٹ محسوس کرے اور امت محمدیہ کے وہ نوجوان جن کو امت کا دفاع کرنا تھا وہ ان کی بے حیائی اور فحاشیوں کے ذریعے سے تباہ و بربادی کی اس آخری منزل تک پہنچ جائے جہاں ان کی دنیا کا بھی نقصان ہو اور آخرت کا بھی نقصان ہو۔ شاید انہوں نے کوئی ایسا خدا ڈھونڈ لیا ہے جو صرف ہر دم اور ہر وقت انہیں معاف کرنے کے لیے تیار رہے گا، اور شاید انہوں نے ایسا رسول بھی ڈھونڈ لیا ہے جس کا کام صرف شفاعت کرانا ہے، اور ان کو نہ کوئی دین سے سروکار ہے اور نہ ہی یہ دنیاوی اعتبار سے کوئی صحت مند تفریح لوگوں کو پیش کر رہے، بلکہ انہوں نے حیا اور شرم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اس کا عملی نمونہ اور تصویر آپ ان بے شرم یوٹیوبرز اور ان ولاگرز اور ان ٹک ٹاکرز کی شکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ اپنی جو ہے نا وہ کبھی بیوی کو، کبھی بہنوں بیٹیوں کو کس طرح یہ اپنی شادیوں میں نچوا رہے ہیں، کس طرح کے یہ بے حیا ولاگز بنا رہے ہیں۔ 1980 اور 90 کی دہائی میں کوئی میڈیا کی اتنی زیادہ انفلوئنس نہیں تھی، ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا، اس پہ مخصوص پروگرام دکھائے جاتے تھے، تو یہی اشکال ہوتا تھا کہ بھائی یہ تو بہت کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ایک میڈیا کا ماحول ہے جس کے اندر سرکار جو چاہتی ہے بس وہ دکھا دیتی ہے۔ لیکن جو میڈیا آزاد ہوتا گیا، آزاد ہوتا گیا، تو اب یہ وہ وقت آ گیا کہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر آدمی آزاد ہے، وہ اپنا جو ہے نا وہ لج تل سکتا ہے سوشل میڈیا پر۔ تو آیا یہ جو ایک کام فیملی ولاگرز کے ذریعے سے ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، اور اس کے ذریعے سے یہ اپنے چند ٹکے سیدھے کر لیتے ہیں، تو کیا انہوں نے خدا کو بھی غافل سمجھ لیا ہے کہ جو کوئی اندھا، بہرا، لنگڑا، لولا، کوئی نعوذ باللہ کوئی خدا ہے جو قیامت کے دن ان سے پوچھے گا نہیں ہے، جس کی دسترت اور جس کی قوت کے اندر یہ صحت اور یہ جوانی نہیں ہے؟ کیا ان کی یہ صحت اور یہ جوانیاں باقی رہیں گی؟ کیا یہ امت کے نوجوانوں کو یا امت کے جو ہے نوجوان نسل کو، چاہے اس میں لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اس طرح کی انٹرٹینمنٹ دے کر یہ خدا کے عذاب سے بچ بھی سکیں گے؟ لیکن ہائے افسوس ان آڈینس پر بھی کہ جو ان کو شوق سے دیکھتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر لیتے ہیں۔ اور پھر ان کے وہ سہولت کار جو آپ کو کبھی پوڈ کاسٹ کی شکل میں ان کے انٹرویوز لیتے ہوئے نظر آئیں گے، ان بے شرم پوڈ کاسٹ کرنے والوں کی بھی قیامت کے دن کیا پیشی ہوگی اور کس طرح وہ اللہ کے رسول کا سامنا کریں گے۔ اور آپ ان کو دیکھیں کہ یہ کبھی نظر آئیں گے، یہ آپ کو کبھی کسی علماء کے پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کبھی انہی جو ہے نا وہ خبیث لوگوں کے پوڈ کاسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بھلے زمانوں کے اندر اس طرح کے لوگوں کو بہت عجیب طرح سے دیکھا جاتا تھا اور بہت بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کو یا تو کنجر یا کنجریاں اور ان کے جو سہولت کار ہوتے تھے ان کو دلال کہا جاتا تھا۔ اور اگر آپ اس کو اس زمانے میں لے لیں تو آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ بڑے باعزت لوگ ہیں اور ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں، ان کے سہولت کاروں کے نام تبدیل ہو گئے ہیں، ان کے نام تبدیل ہو گئے ہیں۔ کل تک جو لوگ میراثی کہلاتے تھے وہ آج فنکار کہلانے لگ گئے، اور یہ آج کی سیلیبریٹیز بن گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مطلب یہ قوم کے وہ لوگ بن گئے جن کو قوم شوق سے دیکھتی ہے، تو پھر اس قوم کی تباہی میں کیا شک ہے بھائی؟ اور اب یہودی مار رہے ہیں، عیسائی مار رہے ہیں، وہ تو ماریں گے نا، ان کا کام ہے، ان کو اپنے جو مذہب کو اور اپنی تعلیمات کو اور اس کے علاوہ اپنے جو ان کے نظریات ہیں اس کے وہ امین ہیں، اور اس کے لیے وہ اس کو پھیلا بھی رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو ان سے بن پڑ رہا ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو مسلمانوں کے بھید کے اندر ہے، اور پھر کام سارے ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک وضو جو ہوتا ہے نا وہ ہلکی سی ریح خارج ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان کی مسلمانی اتنی پکی ہے کہ یہ دنیا کے سارے گندے کام کرنے کے باوجود بھی ان کی مسلمانی نہیں ٹوٹتی۔ تو بے شرمی کی ساری حدیں اب پار ہو رہی ہیں، اور غلاظت جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر انڈیلی جا رہی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق جو ہے نا 15 سے لے کے 25 سال کے درمیان تک کے جو ینگسٹرز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان سے باز آؤ بھائی، کوئی ایجوکیشن کانٹینٹ اگر کوئی بندہ ڈالتا ہے ہمارے ملک کے اندر تو اس کی ویورشپ چند ہزاروں سے زیادہ آتی نہیں ہے،
اور جو لوگ ہیں جو یہ فیملی بلاگرز ہیں اور یہ جو اپنی شادیوں کے اندر اپنی بہو بہن بیٹیوں کو نچواتے ہیں، پیسے اڑواتے ہیں، اپنی بیویوں کو دکھاتے ہیں، تو ان کی آپ ویورشپ دیکھو اور پھر اس کے بعد اپنا سر پیٹو اور اس قوم کا پھر حال دیکھو اور پھر اس قوم کے بڑے بڑے دعوے دیکھو کہ یار انقلاب لے کے آ جائیں اور ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے۔ جو قوم اپنے رب سے بھی دور، جو قوم رسول سے بھی دور، جو قوم دنیاوی اعتبار سے بھی اتنی پسماندہ کہ ان کی ذہنی پسماندگی کی علامت ہی یہی ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ویورشپ دیتے ہیں وہ ان لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب وہ میرے منہ میں ایسے عجیب عجیب الفاظ آ رہے ہیں تو وہ کیمرے کے اوپر کہنا مناسب نہیں ہے، لیکن کیا کہیں کہ یہ ایک بہت بڑی داستان غم ہے جس کو تحریر کرنے کے لیے یا جس کو بولنے کے لیے آدمی کو بہت دل گردہ بھی چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ مشیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر انسان کا صرف ایک ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ایک امتحان ہو رہا ہے، اور پھر دنیا میں رہ کر بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں، ان کا آپ آخری وقت دیکھو کوئی اتنے برے حال کے اندر لوگ جاتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہوتا۔ وہ لوگ جو ان کو کل تک سر پہ بٹھاتے ہیں وہ پھر وہی لوگ ان کو سر سے اتار بھی ایسے دیتے ہیں کہ وہ بیماری کے اندر ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، ساری دولت بھی چلی گئی اور اس کے علاوہ کوئی پوچھنے والا نہیں رہا، کوئی دوائی دارو کرنے والا نہیں رہا، کیونکہ بھائی یہ تو سارے دنیا کے دھندے ہیں نا۔ جب آپ دنیا کے کام کے نہیں رہو گے تو پھر دنیا آپ کے ساتھ یہی حشر کرے گی، اور پھر کچھ پتہ نہیں ہے یہ جوانی کب تک ہے، یہ زندگی کب تک ہے، موت کب آ جائے۔ تو ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر اس بات کے اوپر غور کریں کہ اگر آپ کی موت آ گئی اور آپ کے یہ ویلاگس آگے چلتے رہے تو لوگ تو آپ کے ویلاگس کی وجہ سے تفریح کرتے رہیں گے، لیکن ان ساروں کا گناہ جو ہوگا وہ آپ کو قبر و حشر میں بھگتنا پڑے گا۔ اگر آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمان ہیں، اور اگر اسلام کا ہی لبادہ اگر کوئی اڑا دے اور اسلام کا لبادہ ہی کوئی اڑنے پہ مجبور نہ ہو تو پھر اس کے لیے تو کوئی ترازو قائم نہیں ہوگی۔ لیکن آپ تو مسلمان ہو، اور مسلمان ہو کر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کہ آپ اپنے رب کو مجبور سمجھ رہے ہو؟ اگر بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے میں کوئی ایک نس بھی آدمی کی صرف ادھر ادھر ہو جائے دماغ کی تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کائنات کے اندر عبرت کے مناظر تو بہت زیادہ ہیں، لیکن عبرت پذیری بہت کم ہے۔ 4 پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو خراب نہیں کرو، 4 پیسوں کے لیے، چند ڈالروں کے لیے یہ آپ کو کوئی کام نہیں دیں گے بھائی۔ ایسی لا علاج بیماریاں دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ کروڑوں روپے خرچ کر دو، اربوں روپے خرچ کر دو، اس کا علاج نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو بھی، اور ان کے سہولت کاروں کو بھی، اور ان کو پروموٹ کرنے والوں کو بھی، کیونکہ یہ وہ لوگ ان کو پروموٹ کرتے ہیں جو پوڈ کاسٹ میں لے کے آتے ہیں اور بڑے عزت والی القابات سے ان کو نوازتے ہیں۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان علماء پر بھی جو پھر انہی جو پوڈ کاسٹر ہیں ان کو جا کے نا، یہ علماء بھی جا کے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، ان علماء کو بھی بائیک آؤٹ کرنا چاہیے کہ بھائی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے نا ایسے بے حیا لوگوں کا کبھی جو ہے نا نامحرموں کو سامنے بٹھا کے پوڈ کاسٹ کرتے ہو، ہم آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ نہیں کریں گے۔ لیکن عجیب دور ہے، بس عجیب تماشا لگا ہوا ہے، دین کا بھی مذاق بنایا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستوں پہ ہمیں گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔